حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا بادشاہ بنا اس کا نام ولید بن مشب بن ریام تھا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ انسانوں پر ظلم کرتا اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق مارتا، ان سے سخت مزدوریاں کرواتا، کم اجرت دیتا تھا، اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا وہ اسے قتل کر دیتا تھا۔ تبھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچا دو، وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب اس کو لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام فرعون تک پہنچایا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ تو بس اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اپنی نشانی کو ظاہر فرمایا، اور پورا مصر موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوالات کرنے لگے۔ بالآخر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اس بات تک آ پہنچا کہ میں موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے باہر نکل جاؤ۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر وہاں سے جانے لگے۔ اس بات کا علم جب فرعون کو ہوا تو وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، کچھ بھی ہو جائے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو میں قتل کر کے ہی رہوں گا۔ وہ اپنے جاہو جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو تلاش کرنے میں لگ گیا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اور پیچھے فرعون کا لشکر ان کو مارنے کے لیے آ رہا تھا۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریائے نیل تک پہنچے اور پیچھے فرعون کا لشکر ان کو دیکھتے دیکھتے وہاں تک پہنچ گیا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ پیچھے فرعون کا لشکر ہے جو ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آگے دریائے نیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگوں، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون کا لشکر ہمیں پکڑ سکے۔ سب کہنے لگے، اے موسیٰ، اب ہم آگے کیسے جائیں گے؟ بس اتنی دیر میں آواز غیبی آئی، اے موسیٰ، اپنی عصا کو دریا میں مارو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو دریا کے پانی پر مارا، آدھا پانی ایک طرف اور آدھا پانی دوسری طرف ہو گیا اور دریا کے بیچوں بیچ راستہ پیدا ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے کچھ قبائل نے کہا، اے موسیٰ، ہماری آپس میں بنتی نہیں، لہٰذا اللہ سے کہو ہمارے لیے الگ الگ راستے پیدا فرما دے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا میں 12 جگہ پر اپنی عصا کو مارا اور 12 الگ راستے پیدا ہو گئے۔ وہ 12 قبائل الگ الگ راستے سے دریا پار کر گئے۔ جب فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دریا میں آ گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر دریا کے اس پار نکل گئے، فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچوں بیچ موجود تھا، تو اللہ رب العزت نے پانی کو حکم دیا، اب ویسے ہی ہو جا جیسے کہ پہلے تھا۔ بس پانی پہلے جیسا ہو گیا اور فرعون اور اس کا سارا لشکر ڈوب کر مر گیا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دیکھ رہی تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں فرعون چیخ کر بولا، میں بھی موسیٰ اور ہارون کے خدا کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ آواز غیبی آئی، اے فرعون، اب ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے۔ اے فرعون، ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے، تاکہ ہر انسان جان لے کہ انسان کو زمین پر تکبر راس نہیں آتا۔ آج بھی اللہ رب العزت نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کر رکھا ہے۔ بے شک جس انسان نے تکبر کیا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو کر دوزخ تک پہنچ جاتا ہے۔
آپ تمام سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ رب العزت ہم سب کو انا اور تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.